مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں مجھ سے فرمایا، اے ابو سلیمان، جب تم حدیث پڑھتے ہوئے مجھے یاد کرتے ہو تو مجھ پر درود پڑھتے ہو تو وسلم کیوں نہیں کہتے؟ اس میں 4 حرف ہیں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، لہذا تم 40 نیکیاں چھوڑ دیتے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے ثواب زیادہ ملے گا، وسلم ترک کر دیں گے تو ثواب کم ہو جائے گا، یعنی درود کے ساتھ ساتھ سلام بھی پڑھ لیں تو ثواب زیادہ ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، عاشق درود کا مقام۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بغداد شریف کے بہت بڑے عالم حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد کل تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ ابو بکر شبلی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو چوم کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پارہ 11 سورہ توبہ آیت 128۔ اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑتا ہے، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے، ہو الہی میرا شعار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، کثرت سے درود پاک نہ پڑھتا تو ہلاک ہو جاتا۔ حضرت شیخ حسین بن احمد قواس بساطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ پاک سے یہ سوال کیا کہ میں خواب میں ابو صالح مؤذن رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری عرض قبول ہوئی اور میں نے خواب میں انہیں اچھی حالت میں دیکھا تو پوچھا، اے ابو صالح آپ کیسے ہیں؟ فرمایا، اے ابو الحسن، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک یعنی برباد ہو گیا ہوتا۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے، ہو الہی میرا شعار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 10، تکلیف کی حالت میں درود پڑھنا۔ حضرت عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حمام میں گیا تو گر گیا، درد کی وجہ سے ہاتھ سوج گیا، رات کو اسی تکلیف میں ہی درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے التجا کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، حالت تکلیف میں تیرے درود پڑھنے نے مجھے بے چین کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے درد اور سوجن کا نام و نشان تک نہ تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 11، درود شریف لکھنے والے کی مغفرت ہو گئی۔
حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ایک دینی بھائی تھا، اس کے انتقال کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا میں حدیث شریف لکھتا تھا، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آتا تو میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا، اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ 12 فرشتوں کی امامت۔ حضرت حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان دنیا میں فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے یہ مقام کیسے پایا؟ انہوں نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 احادیث مبارکہ لکھی ہیں اور میں نے ان سب میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، یعنی جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 13 کتابوں میں درود پاک لکھنے کی برکت۔ حضرت ابو صالح عبداللہ بن صالح الصوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک محدث کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ ان سے پوچھا گیا کس سبب سے؟ انہوں نے کہا اپنی کتابوں میں اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھنے کے سبب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 14 درندے سے نجات مل گئی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کسی جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی تو انہوں نے اس درندے سے خوف زدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ اس حدیث پاک کے پیش نظر کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 درود بھیجتا ہے، اور اللہ کی طرف سے درود کا مطلب ہے بندے پر اس کی رحمت کا نزول، اور جس پر اللہ پاک رحمت فرمائے تو وہ اسے کافی ہے۔ پس اس درود کے سبب حضرت ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس درندے سے نجات حاصل کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 15 کثرت درود کی برکت سے دیدار مصطفیٰ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ خوشی کی وجہ پوچھی گئی تو بتایا کہ میں آج رات خواب میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ڈول یعنی برتن عطا فرمایا جس میں پانی تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر پیا جس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 16 بارگاہ رسالت میں درود کا ثواب نظر کرنے کی برکت۔ شیخ ابو المواہب محمد شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تم قیامت کے دن 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قابل کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو۔ نوٹ
ثواب نظر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے کی دل میں نیت کر لے، پڑھنے سے قبل یا بعد زبان سے بھی کہہ لے کہ اس درود شریف کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 17 550 550 مردوں سے عذاب قبر دور ہو گیا۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی چیز بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے۔ آپ نے اسے کچھ سکھایا۔ چنانچہ اس عورت نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے تارکول یعنی ڈامڑ کا لباس پہن رکھا تھا، اس کی گردن میں لوہے کا توق تھا اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ آپ نے اسے کچھ سکھایا۔ چنانچہ اس عورت نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے تارکول یعنی ڈامڑ کا لباس پہن رکھا تھا، اس کی گردن میں لوہے کا توق تھا اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عورت نے یہ خواب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا۔ آپ کو اس سے دکھ ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد خواب میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ کہنے لگی اے حسن، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتائی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا تیری حالت میں یہ انقلاب کس طرح آیا؟ لڑکی نے کہا ہمارے قبرستان کے قریب سے ایک شخص کا گزر ہوا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا۔ اس وقت قبرستان کے 550 افراد عذاب میں تھے۔ ندا یعنی آواز دی گئی اس شخص کے درود کی برکت سے ان قبروں والوں سے عذاب دور کر دو۔ اس واقعے کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے درود بھیجنے کی برکت سے اتنے سارے لوگ بخشے گئے، تو وہ شخص جو 50 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہو، کیا وہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو نہیں پا سکے گا؟ فوت ہونے والے کے پاس درود پڑھا جاتا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں فوت ہونے والے کے پاس یہ کہا جاتا تھا اے اللہ پاک فلاں بن فلاں کی مغفرت فرما، اس کی قبر ٹھنڈی اور وسیع کر دینا، موت کے بعد اسے چین عطا فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے قرب نصیب کر، اسے دوست رکھ اور اس کی روح کو نیکوں کی ارواح کی طرف بلند فرما، ہمیں اس کے ساتھ ایسے گھر یعنی جنت میں جمع فرما جس میں صحت باقی رہے، دکھ اور تھکاوٹ دور رہے۔ نیز اس شخص کے پاس مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جاتا یہاں تک کہ اس کی روح قبض ہو جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ درود پڑھنے والے کی سانس کی اہمیت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس کی سانس سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، پھر اس بادل کو رحمت کے دریا سے فائدہ حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کے بعد اسے برسنے کا حکم ملتا ہے، اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے اللہ پاک سونا اور جو قطرہ پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑتا ہے تو اسے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 18 شفاعت مصطفیٰ پانے کا ذریعہ۔ ایک شخص غفلت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کی کہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا نہیں۔ اس نے عرض کی پھر آپ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں۔ اس نے عرض کی آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے حالانکہ میں آپ ہی کی امت کا ایک شخص ہوں؟ علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جتنا ایک ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء سچ کہتے ہیں، لیکن تو نے درود کے ذریعے مجھے اپنی یاد نہیں دلائی۔ میں اپنے امتیوں کو اپنے اوپر درود پڑھنے کی مقدار کے مطابق پہچانتا ہوں، یعنی میرا جو امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا پہچانتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور جاگنے کے بعد اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتا رہے گا، اور پھر وہ اس پر عمل بھی کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے پھر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اب تمہیں پہچانتا ہوں اور قیامت کے دن تمہاری شفاعت بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 19 آگ سے چھٹکارے کی تحریر۔ حضرت خلاد بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نزا کے وقت ایک کاغذ آپ کے سر کے نیچے پایا گیا جس میں لکھا تھا یہ خلاد بن کثیر کے لیے آگ سے براءت نامہ یعنی چھٹکارے کی تحریر ہے۔ لوگوں نے آپ کے گھر والوں سے آپ کے عمل کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہر جمعہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ یہ درود اللہم صلی علی محمد النبی الامی پڑھا کرتے تھے۔ بارگاہ رسالت میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں تمنا ہے فرمائی یہ روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عجیب الخلقت فرشتہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور اس کے دونوں پاؤں 7ویں زمین کے نیچے ہیں۔ مخلوق کی تعداد کے برابر اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ لگائے تو وہ غوطہ لگاتا ہے۔ جب باہر نکل کر وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرات ٹپکتے ہیں۔ اللہ پاک ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 20 بری شکل سے نجات۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک بری شکل کو دیکھ کر پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں تیرا برا عمل ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا تجھ سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مخلوق کے سردار پر دنوں کے سردار میں درود۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی طاری ہوگی، لہذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے۔
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حوض کوثر پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچانیں گے۔ مالک جنت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی نشان ہے، لا یردن الحوض علی اقوام ما عارفهم الا بکثرت الصلاۃ علی، یعنی حوض کوثر پر کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک بزرگ کا معمول، ابو عروبہ الحرانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی احادیث پڑھتا تو آپ درود پڑھے بغیر نہ رہتے اور خوب ظاہر کر کے پڑھتے اور کہا کرتے کہ حدیث شریف سننے کی ایک برکت یہ ہے کہ دنیا میں کثرت سے درود پڑھنے کی سعادت ملتی ہے اور آخرت میں انشاءاللہ جنت کی نعمتیں ملیں گی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 21 اولاد کے حصول کا بہترین وظیفہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سرور القلوب بذکر المحبوب میں لکھتے ہیں، شاہ غریب اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ سے 2 سوداگر یعنی بزنس مین بھائیوں نے بیان کیا کہ ہمارے والد صاحب کے ہاں اولاد نہ ہوتی تھی۔ کسی فقیر صاحب یعنی اللہ والے سے التجا کی، انہوں نے فرمایا 1 کروڑ بار درود، مدت غیر معین یعنی ایک مدت فکس نہیں، جتنے وقت میں پڑھو، اور پڑھنے والوں کی کمال خاطرداری یعنی خوب خدمت اور دل جوئی کرو۔ ہمارے والد صاحب نے ایسا ہی کیا، اللہ پاک نے درود کی برکت سے انہیں ہم دونوں بیٹے عنایت فرمائے۔ مذکورہ ورد کے متعلق اہم مدنی پھول۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عاشقان رسول کو جمع کر کے درود شریف پڑھوائیں اور پھر ان کی کمال خاطرداری کریں، یعنی انہیں اچھے اچھے کھانے وغیرہ کھلائیں اور ان کو تحفے دیں۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ جن سے پڑھوائیں تو ان کو بولنا نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس کے بدلے میں کچھ دیں گے، اور ان کے ذہن میں بھی یہ نہ ہو کہ ہمیں اس درود کے پڑھنے کے بدلے میں کچھ ملے گا، کیونکہ طے ہو جانے کی صورت میں یہ ان کے پڑھنے کی اجرت ہوگی اور درود پاک کے ختم کی اجرت جائز نہیں ہے۔ یوں ہی قرآن پاک کے ختم کی اجرت، محفل نعت اور اس طرح جو دیگر عبادات ہوتی ہیں ان کی اجرت جائز نہیں۔ البتہ چند مخصوص عبادات جن میں علماء نے اجازت دی ہے، لہذا اگر آپ درود شریف کا یہ ختم کسی سے کروائیں تو ان سے کچھ بھی طے نہ کریں اور نہ ہی انہیں کچھ دینے کا اظہار کریں، اور نہ ہی ان پڑھنے والوں کے ذہن میں ہو کہ ہمیں اس پڑھنے کے بدلے میں کچھ ملے گا۔ یہ خاص احتیاط ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اہل سنت کی نشانی۔ شہزادہ امام علی مقام عظیم تابعی بزرگ حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا اہل سنت کی نشانی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 22 میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ۔ حضرت ابو حفص رومی القاغزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سردار تھے۔ ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ پاک نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں داخل فرمایا۔ پوچھا گیا کس عمل کے سبب؟
جواب دیا، جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو میرے گناہوں اور میرے پڑھے گئے درود کا حساب لگانے کا حکم دیا۔ جب حساب لگایا گیا تو میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ نکلے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں، اس کی قدر و منزلت تمہارے لیے واضح ہو گئی، لہذا اس سے مزید حساب مت لو اور اسے میری جنت کی طرف لے جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔